نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آگے بڑھتے ہیں، سیکھتے چلے جاتے ہیں، سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور اس کو اپنے پہ اپلائی کریں تو میں کیا کر رہی ہوں یا میں کیا کر رہا ہوں۔ آج اس کا یہ موضوع سمجھ لیں۔ بہت معروف قول ہے، اگر آپ بکس پڑھتی ہیں، آپ کو شوق ہے، پڑھنا چاہیے، اگر نہیں بھی شوق پیدا کیجئے، آپ کی شخصیت کا نکھار اس میں آئے گا، آپ کی سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگیں گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی بدولت کہ کیا بولنا ہے، یہ نہیں کہ کم بولنا ہے، یہ کہ کیا بولنا ہے، یہ آپ کو کتابیں بتاتی ہیں۔ جو علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو عقل کامل ہوتی ہے، تو انسان کم بولنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہے نا مثال کہ خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے، بھرا ہوا آواز نہیں دیتا۔ اب شاریں شور ڈالتی ہیں، دریاؤں کی آواز ہی نہیں آتی۔ معروف قول ہے، جس نے خود کو پہچانا گویا اس نے اللہ کو پہچانا۔ حدیث نہیں ہے، یاد رکھیے گا، قول ہے۔ اب میں اپنے آپ کو کیسے پہچانوں؟ خود کو جاننے کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو دیکھوں کہ اس کام کو کرنے والے تمام اسباب، کروانے والے تمام اسباب، ان اسباب کو بنانے والی ہستی کون ہے، اس اسباب کو کام میں لانے والی ہستی کون ہے، اور اس کام کو کروانے والی ذات کون ہے۔ میں ایک ہی وقت میں دماغ، جسم، روح اور دل ہوں، نفس بھی ہوں۔ ایک ہی وقت میں نفس امارہ بھی ہوں، نفس مطمئنہ بھی ہوں، نفس لوامہ بھی ہوں۔ انشاءاللہ ان تینوں نفس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ اب مجھے دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے کام کے پیچھے میرا محرک کیا ہے۔ محرک کہتے ہیں حرکت میں لانے والا، جو کام کرواتا ہے۔ مجھے اسے تلاش کرنا ہے، اور جب میں اسے تلاش کر لوں گی تو مجھ پر اپنی ذات کھل جائے گی، مجھے اپنی پہچان ہو جائے گی۔ جب میں اپنے آپ سے بات کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں، یا سمپل سی مثال سے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اچانک ہم کام میں مصروف ہے، دھماکے کی آواز آتی ہے، دماغ ایک دم کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو کیا ہوا ہے۔ قدم چل پڑتے ہیں، قدم وہاں جاتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، اور وہاں سے میسج آتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اس کا نقصانات مزید بھی ہو سکتی ہیں، یا دماغ کہتا ہے کہ مدد کرو لوگوں کی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ اب دھماکے کی آواز کے بعد میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا، کس کے کہنے پہ؟ میرے کہنے پہ تو نہیں کیا، وہ تو مجھے کہہ رہا ہے جاؤ بھاگو دیکھو، اور بغیر کسی کہہ لینا ارادے نیت کے دوڑ لگا دیتی ہوں میں، میری ٹانگیں دوڑنا شروع کر دیتی ہیں، اور متعلقہ جگہ ڈھونڈتی ہوں، وہاں پہنچتی ہوں، دیکھتی ہوں، پھر مجھے دماغ کہتا ہے نکلو یہاں سے، نکلنے کی کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون کروا رہا ہے؟ میں بول رہی ہوں، میری زبان چل رہی ہے، یہ کون چلوا رہا ہے؟ خدا نہ خواستہ فالج جن کو ہوتا ہے ان کی زبان کیوں نہیں چلتی؟ ان کا دماغ کیوں نہیں ان کو پھر میسج کنوے کرتا؟ اور کرتا بھی ہے، وہ بول نہیں سکتے، بازو اٹھا نہیں سکتے۔ میں چل رہی ہوں، کون چلوا رہا ہے؟ میں بیٹھ رہی ہوں، کون بٹھوا رہا ہے؟ میں کھڑی ہو رہی ہوں، کون کھڑا کروا رہا ہے؟ میں سو رہی ہوں، کون سلوا رہا ہے؟ میں جاگ رہی ہوں، کون جگوا رہا ہے؟
میں کھا رہی ہوں کون کھلا رہا ہے، یہ سب کیا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں سوچیں. اپنے انگلی کے ناخن سے شروع کریں، پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کریں، سر کے بال تک دیکھیں. کسی بھی کام کے اندر آپ کا میرا عمل دخل ہے؟ میرا بال پوری دنیا میں، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں کسی اور کا اس جیسا بال نہیں ہے. میرے انگوٹھے کے پور پوری دنیا میں کسی اور کے انگوٹھے کے پور سے نہیں مل سکتے. میری آنکھوں کے اندر ایسی اللہ نے کچھ علامات رکھ دی ہیں کہ وہ علامات کسی دنیا کی کسی اور آنکھ کے کسی انسان جانور کے اندر نہیں پائی جا سکتی. یہ کون ہے؟ ہم بڑی بڑی مثالوں سے تو نہیں پہچانیں گے نا، ہم سادہ سی گھریلو خواتین ہیں. دیکھا کریں، جانا کریں، سمجھا کریں. سب کچھ کرنے والی وہ ذات اللہ تعالی کی ہے. وہ میرے اندر سے گواہی دے گا. میرا وجود، میری زبان، میری آنکھیں، میرے ناخن، میرے ہاتھ، میری انگلیاں، وہ گواہی دیں گی کہ ایک ذات ہے جس نے آپ کو محرک رکھا ہوا ہے. جب اس سوال کا جواب حضرت بابا بلے شاہ کو آ گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ نہ میں موسیٰ نہ میں فرعون. انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ میرے مسائل باہر کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، اندر کے ہیں. یعنی موسیٰ جیسی صفات بھی میرے اندر موجود ہیں اور فرعون جیسی صفات بھی میرے اندر موجود ہیں. میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سی صفات کو باہر نکالنا ہے اور کون سی صفات کو اندر دبانا ہے. گوتم بدھ کے متعلق ضرور پڑھیے گا، بڑی آپ کو اس میں سبق ملے گا. ویسے ہمارے لیے تو سب سے بہترین قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، لیکن یہ چیزیں بھی بعض انسانوں کو بہت فائدہ دیتی ہیں. میں ان شارٹ ان کی ایک آپ کو یہاں بات بتاتی ہوں کہ ایک دن وہ درخت کے نیچے التی پلتی مارے گیان میں بیٹھے رہتے تھے. ایک دن گیان کی حالت میں اس کی آنکھ ہلکی سی کھلتی ہے تو سامنے ایک خوبصورت لڑکی چلی آتی ہے. اب جب اس لڑکی کو دیکھتے ہیں تو ان کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کا شر جاگ اٹھتا ہے. ایک دم خیال اس لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے. اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو خیال کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جو خیال کو گندا کرتی ہے. پھر خیال آیا کہ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، لڑکی کا قصور نہیں ہے، اس کو تو اللہ نے بنایا ہے. میرے ہی اندر کچھ گند ہے جس نے سر اٹھا لیا تھا. کتنی گہری بات ہے. ہم دوسروں کو بلیم کرتے نا، شیطانی صفت ہے. نہ اللہ آپ آدم کو بناتے مٹی سے، نہ مجھے سجدہ کرواتے، نہ میں انکار کرتا، نہ میں روندہ درگاہ ہوتا. یہ تو وہ صفت ہوگی نا کہ جی میں کیا کروں، اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی کنٹرول نہیں رہا، شراب سامنے آئی کنٹرول نہیں رہا، فلاں چیز سامنے آئی کنٹرول نہیں رہا. کیوں نہیں کنٹرول رہا؟ کیونکہ ہم نے اپنا کنٹرول نفس کے حوالے کر رکھا ہے، بجائے نفس کی بھاگ دوڑ اپنے کنٹرول میں کرتے. ایک دعا کا ترجمہ مفہوم یہی ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی میرے نفس کے حوالے نہ مجھے کرنا. اب ہمارے اندر کی جو یہ ہے نا نفسیات، یہ سر اٹھاتی ہے. کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً ہم مشتعل ہوتے ہیں، شر بار آتا ہے، یہ ہوتا کون ہے، ہوتی کون ہے مجھے کہنے والا. ایسا ہی ہے نا. لیکن اگر آپ کے کنٹرول میں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے نہیں کہا، اس کو اس کے شر نے کہلوایا تاکہ میں اچھائی سے نکل کے برائی میں آ جاؤں. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھنا ہے. باہر کی دنیا آپ کو اتنا ہی جانتی ہے جتنا آپ نے اس کو بتایا ہے، اور آپ کی جو تصویر اس کے ذہن میں ہے اس کے مطابق وہ آپ کے ساتھ سلوک کرتی ہے.